آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد بناؤ، لیکن عرض یہ ہے کہ سر خالق کائنات نے ہمارا بھی تو کوئی مقصد بنایا ہوگا، وہ کیا ہے؟ خالق نے آپ کو زندگی دی ہے اور خالق کائنات نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، ساری بات ڈیفائن کر دی ہے۔ اس نے آپ کو ہزارہ طریقے بتا دیے ہیں، راستے بتا دیے ہیں اور ان کی تشریحات بھی بتا دی ہیں۔ خالق نے دین آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ اس پر چلتے جائیں۔ ماں باپ آپ کے حوالے کر دیے ہیں، اب آپ ماں باپ کا حکم مانتے چلے جائیں۔ خالق نے آپ کو زندگی دے دی ہے اور آپ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ خالق نے فرمایا ہے کہ یہاں کے عمل کی آگے جا کر جواب دہی ہوگی۔ خالق نے ایک بڑا آسان عمل بتا دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے جا رہے ہیں اور آپ درود شریف ہی بھیجتے چلے جاؤ۔ خالق کی بات تو بڑی آسان ہے، خالق کی بات کو تو بندوں نے مشکل کر دیا ہے۔ خالق نے تو بڑی آسان بات کہی ہے کہ کمانا جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ہے، اور آپ اتنا کماتے جاؤ کہ زندہ رہتے جاؤ، اور زندہ ایسے رہتے جاؤ کہ اس کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ تو آپ کا خالق جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے، اور باقی کائنات کا خالق جو ہے وہ صرف تخلیق والا ہے، لیکن آپ کا خالق جو ہے وہ آپ کا معبود بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ خالق تو وہ ہے ہی اور ساتھ میں اللہ بھی ہے، تو ہمارا خالق ہمارا معبود بھی ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت وہی ہے کہ انسان کا انسان ہونا عبادت ہے۔ اللہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا ثبوت صرف عابد ہے، معبود کا ثبوت کون ہے؟ وہ جہاں آپ کی پیشانی جھکتی ہے وہ معبود ہے، اور یہ آخری بات ہے، دیٹس آل، ورنہ تو معبود کا اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خالق کا ثبوت آپ کا ہونا ہے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے، آپ کا ہونا اگر والدین کے بس میں ہوتا تو وہ ایگزیکٹلی کچھ اور چاہتے، یعنی لڑکیوں کی جگہ پر لڑکے چاہتے، لڑکوں کی جگہ پر لڑکیاں چاہتے، اور جو صاحب اولاد نہیں وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے، اور جن کی زیادہ اولادیں ہیں وہ کہتے کہ اولاد نہ ہو، اور اس طرح پریشانی در پریشانی ہوتی۔ تو جو بھی تخلیق ہے یہ خالق کا احسان ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم زندگی کو اللہ کا احسان کہہ رہے ہیں، وگرنہ کچھ لوگ مہربانیوں کو بھی آزمائش کہتے ہیں۔ مثلاً اگر پیسہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، درجہ مل جائے، رینک مل جائے یا بادشاہت مل جائے تو وہ اس کو بھی مصیبت سمجھتے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ تو مفلسی میں بھی گزر کرتی ہے، یہ تخت پر بھی سسکیاں بھرتی ہے یہ، یعنی ایک جگہ تو تخت پر زندگی رو رہی ہے اور یہاں غریب بھی آسودہ حال ہے کہ اگر شام ہو گئی ہے تو پھر سو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی بادشاہ ہو گئی ہے کہ اللہ اللہ کرتا ہے اور سو جاتا ہے، اور وہاں تخت پر پریشانی در پریشانی ہے کہ نہ سو سکتا ہے اور نہ جاگنے میں قرار ہے، دوسروں کو ختم کرنے کی فکر ہے، بس زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ خالق نے کہا ہے کہ زندگی پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تیری زندگی تیرے اپنے لیے عذاب بن جائے۔ تو زندگی کا عذاب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا، اس طرح آپ کو خود تکلیف پہنچے گی تو آپ تکلیف پہنچانے کی تکلیف سے بچو۔ اگر آپ معاف کر دو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ تو جو شخص کسی کو گرفتار کر کے بیٹھا ہے تو وہ خود آپ ہی گرفتار ہوا پڑا ہے۔ جس کو آپ نے پکڑ کر بٹھایا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھے بندوں کو گرفتار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ دبوچا ہوا ہے، لوگوں نے دوسرے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے اور دونوں ہی گرفتار ہیں۔ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے والے اور نیچا دکھانے والے سب عذاب میں مبتلا ہیں۔ کوئی شخص سادہ بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص دین بیان کرنا شروع کر دے تو وہ دین بیان کرتے کرتے وہاں سے سیاست کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ بلائے ناگہاں نازل ہوئی ہے، ہر ایک سینے میں جان بے کل ہوئی ہے۔ خدا جانے کیا قہر ہو گیا ہے کہ کسی کو اگر دو آدمی ماننے لگ جائیں تو وہ آدمی فرعون سے کم نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرعون ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کو 4 آدمی سجدہ بھی کرتے ہیں، اس لیے فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ یہ وہاں کی تہذیب تھی کہ لوگ پروسٹریٹ کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو اگر 4 آدمی سلام کرنے لگ جائیں، ماننے لگ جائیں، مال پیسہ اور حکومت مل جائے تو انسان کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ انسان خود بڑی طاقت ہے اور جب اس کو ذرا شعور ملتا ہے تو وہ خدا جیسا ہونا چاہتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے جیسے بننا تو چاہتے ہو، لیکن نہ تو میری ماں ہے اور نہ باپ ہے اور نہ میری اولاد ہے، اور ہم ہر پیدائش سے پہلے ہیں اور ہر موت کے بعد ہیں، ازل کے ہم خالق ہیں اور ابد کے بھی ہم خالق ہیں، اور ہم وقت سے باہر ہیں، اور وہ اللہ ایک اور ہی کائنات ہے
جہاں وقت نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ اس سے اکتساب کر سکتے ہیں، فیض لے سکتے ہیں اور دوسرے واقعات کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس جیسا نہیں کر سکتے۔ بس اپنی زندگی کو سادگی سے گزارتے جائیں اور دریا کی طرح چلتے جائیں۔ دریا کا دین کیا ہے؟ دریا رواں دواں چلتا جا رہا ہے۔ سورج کا مذہب کیا ہے؟ سورج کا مذہب روشنی ہے۔ تو سورج اس دن کافر ہو جائے گا جس دن وہ روشنی دینا بند کر دے گا۔ جب تک ہیٹ اور لائٹ ہے، سورج پورا مومن ہے اور سورج اپنے ایمان سے ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، لیکن آپ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی تخلیق کے حوالے سے ان لوگوں سے سوال پوچھو جنہوں نے انسان کو جانا اور یہ پہچانا کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، کسی ریفارمر یا مسلح کو مانتے ہیں، کسی اخلاقیات والے کو مانتے ہیں، کسی اور سیج کو یا سینٹ کو، بزرگ کو، دانا کو یا کسی فلسفی کو مانتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بات یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، عذاب نہ دو اور باقی انسانوں کے لیے عافیت پیدا کرو، اور کم از کم یہ ہو کہ آپ کا وجود باقی انسانوں کو گراں نہ گزرے۔ تو یہ عافیت کی بات ہے، اور آپ تو ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کا مال ان لوگوں کے کام آنا چاہیے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اگر یہ پیسہ صحیح کام آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو علم اگر کسی بے علم کے کام آ جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ کوئی بھی چیز کسی اور کے کام آ جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان، حیوان اور سب کو خود ہی پیدا کیا اور سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات بالکل واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہیرا پھیری کرنا یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ نے دین کو مانا ہے تو دین کو ماننا آپ کا ایک مقصد حیات ہے۔ اگر کسی نے دین کو نہیں مانا ہے تو اس کو چھوڑ دینا بہت بہتر بات ہے، کیونکہ منافق ہونے سے کافر ہونا بہتر ہے۔ منافق ہونے سے بہتر ہے کہ آپ واضح طور پہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ دین راست نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پیر صاحب کے مریدوں نے تبلیغ شروع کر دی اور انہوں نے ایک جوگی کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ۔ جوگی نے کہا کہ اگر اسلام تمہارے والا ہے تو یہ اسلام تو میرے قابل نہیں ہے، اور جو اسلام آپ کے پیر صاحب والا ہے تو میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ تو جوگی کا مطلب یہ تھا کہ اصل اسلام بہت بلند ہے، آئیڈیل ہے، اس میں تو میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت ہی بلند ہے، اور جو آپ لوگ پریچ کر رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، یہ میرے قابل نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ دوسرے اس میں آئیں۔ آپ نے پریچر بن کر، مبلغ بن کر مسلمانوں کو اور اسلام کو اسلام پڑھایا ہے، یعنی کہ لوگ اسلام کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ایسے ہو جا اور ویسے ہو جا۔ لہٰذا آپ لوگوں کے لیے ایزی بن جائیں، لوگوں کے لیے کمفرٹیبل ہو جائیں، آسان بن جائیں۔ یہاں پر مسلمانوں نے اسلام کے نام پر گمراہی پیدا کر دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جذبہ غریبی جو ہے وہ دو غریبوں کو قریب کر دیتا ہے۔ ایک نے پوچھا آپ کے حالات کیسے ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں، اور آپ کیا ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی مزدوری کرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کل سے ہم اکٹھے ہی جایا کریں گے۔ اسی طرح دو بیمار ملے تو ایک کہتا ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاؤں میں درد رہتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو ایک شعبے والے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم سفر جو ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا دو مسلمان قریب نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا آدمی دریافت کیا ہے جس کے ساتھ مل کر سفر کر سکیں، عمل کر سکیں، تاکہ دونوں مسلمان ثابت ہو جائیں اور پھر بھائی بن جائیں؟ مگر خیر سے آپ اپنا آپ دیکھو کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور مسلمان بھائی کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعبہ ابھی وجود میں نہیں آیا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ایک وحدت ملت میں شامل ہو جاتے۔ تو مسلمان نے وحدت ملت کا سوال ہی پیدا نہیں ہونے دیا، بلکہ مسلمان اسلام کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے اور پھر اسلام سے کہتا ہے کہ تو یہ دیوار گرا کر دکھا۔ تو آپ بتاؤ یہاں پر اسلام کیا کرے؟ تو آپ لوگوں نے ہی اسلام کو روکا ہے۔ یہاں میں اسلام کے نافذ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اسلام کے کمفرٹیبل، آسان ہونے کی بات کر رہا ہوں، فیزیبل، عملی ہونے کی بات کر رہا ہوں، اور دین فطرت ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان اس کے راستے سے ہٹ جائے تو یہ دین فطرت بن جائے گا۔ مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، ٹوٹے ہوئے شکستہ مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے،
جھگڑالو ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہا ہے، اور قبریں کھودتے وقت بھی دو مسلمان سیمیٹنسلی جھگڑ پڑتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا اسلام ہے۔ تو یہاں پر اصل اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا نام ہی بدل لوں تو اچھا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے تو مجھے بالکل بیٹرے کر دیا ہے، مجھ سے بے وفائی کر دی ہے، لیکن وہ اللہ جو وہ واللہ خیر الماکرین ہے، یعنی وہ باری تعالیٰ ایسی ترکیب نکالے گا کہ وہاں تمہاری سب ترکیبوں پر پانی پھر جائے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ مکڑی کے کمزور جالے سے طاقتور ترین دلیل نکال لیتا ہے، اس کے کام ہی اور ہیں، وہ تو پھر دریاؤں کی رفتار ہی الٹی کر سکتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی باتیں تو پھر اللہ ہی جانے، اللہ کو کسی زمانے میں کچھ کرنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے لشکر اس کے اپنے ہیں، اس کو کسی دشمن کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، اس نے لشکر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا دشمن بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ اس کی رونقیں ہیں اور جلوے ہیں۔ آپ لوگوں کی ان سب باتوں سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اور آپ کو مسلمان ہی بنا کر چھوڑے گا، یا تو آپ لوگ سیدھی طرح سے مسلمان بن جائیں یا پھر مسلمان بننا پڑ جائے گا، کیونکہ مسلمان اس مقام پر ہیں جہاں پر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہ آپ لوگ سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا مقصد بتایا ہے۔ آپ لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے کے حقوق دینا شروع کر دو، بھائی کو بھائی کا حق دے دو، ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دے دو، بیوی کو بیوی کے حقوق ادا کر دو اور پڑوسی کے حقوق ادا کر دو۔ آپ صرف اتنا کام کر دو تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اس کا نام مسلمانوں میں لکھ دے، تو یہ آپ کے لیے کافی مقصد ہے، اور ہم سب دعا کریں گے کہ آپ کا نام مسلمانوں میں لکھا جائے۔ اگر آپ کی تحویل میں رہنے والا کوئی ذی جان انسان، سانس لینے والا انسان، بولنے والا انسان کبھی بھی اللہ کے سامنے یہ فریاد کر دے کہ میں اس کی تحویل میں رہ کر مظلوم تھا، تو پھر اسلام آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اسلام کبھی ظالم کی مدد نہیں کرتا ہے۔ آپ صرف اتنی سی بات کر لو کہ آپ کبھی ظالم نہ بنو، اور خاص طور پر ان لوگوں پر ظلم نہ کرو جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ یہی تعلق باللہ ہے، تعلق باللہ ہی تو تعلق بالناس ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے تعلق ہی اللہ سے تعلق ہے۔ تو آپ ظالم نہ بنو اور مظلوم بھی نہ بنو۔ اگر کوئی انسان انسانوں پر ظلم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ظلم کا بدلہ لے رہا ہوں، تو بدلے میں بھی ظلم ہی کرنا پڑ جائے تو یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا پہلا ظلم ایک جرم تھا۔ اس شخص کے لیے اسلام کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اسلام اس کے لیے عبرت لائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ظلم کی ابتدا جو ہے یہ عبرت کی ابتدا ہے، عبرت کی ابتدا جو ہے یہ تباہی کی ابتدا ہے، وقت ضائع کرنے کی ابتدا جو ہے یہ زندگی ضائع کرنے کی ابتدا ہے۔ لہٰذا آپ اپنا یہ مقصد سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے۔